جنہیں تیرا نقش قدم ملا اچھا، بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری بات تھی سخی حبیب اللہ تب ہے جب کوئی لینے والا ہو، زکوٰۃ تب ادا ہے جب کوئی لینے والا ہو، ورنہ زکوٰۃ کا فنکشن ہی کوئی نہیں۔ زکوٰۃ جائے گی مستحق کون؟ مستحقین کون ہوتے ہیں؟ جو ضرورت رکھتے ہوں اور انتظام میں رکھتے ہوں۔ جس کے پاس ضرورت ہے اور انتظام نہیں ہے اس کو ضرور دو۔ اب سائل جسے ہم کہہ رہے ہیں، سائل بعض اوقات سوال سمیت ہوتا ہے، سوال اعلان ہوتا ہے، بعض اوقات سوال اعلان نہیں ہوتا۔ سائل اب بات میں کہ شکل پر بھی سوال لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ کو اگر اشفاق عقل ہو تو سوال محسوس ہوتا ہے۔ ایک امیر بھائی جب غریب بھائی کو دیکھتا ہے تو اب پوچھتا کیا ہے، سوال کیا ہے؟ اب پوچھنے والی تو بات بولی نا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے کارخانے میں ملازم ہو جا اور میں پھر بھی تیرا بھائی رہوں گا، اس سے بڑا بڑھ کے ظلم کو نہیں ہے، برابری نہیں کرتا۔ سوال کرنے کی ضرورت کو نہیں۔ آپ تو سمجھیں نا، سائل، میں سائل کہتا ہوں اس کو جس نے سوال کیا یا سوال نہ کیا، ضرورت موجود ہو، انتظام موجود نہ ہو۔ مسکین بھی ہم اسی کو کہیں گے، مسکین کی تعریف کہ جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ کرے۔ آدھی قوم سے مسکین ہو گئی ہے خیال سے کہ محنت پوری کرتے ہیں اور گزارا پورا نہیں ہوتا۔ اور بلکہ اس سے آگے آ کہتے ہیں یہ حلال کی کمائی کی بات کر رہے ہو، حرام کی کمائی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ حلال تو بہت پیچھے رہ گئے نا، مطلب یہ کہ اس حد تک کہ ایمان بیچا تب بھی گزارا نہیں ہوا۔ بہرحال تو سائل کا ہونا یہ بڑی مبارک بات ہے۔ ایک آدمی آیا، ایک آدمی کے پاس سائل سوال کیا، انہوں نے اللہ کے نام پہ معاف کرو معاف کرو۔ انہوں نے کہا معاف کیا کرو، مجھے تو اسے پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے شاید تو دوست ہے، یہ کون ہے؟ کہتے میں نے واقعی آپ کو نہیں پہچانا۔ کہتے دیکھ میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں۔ وہ تو سائل ہے، تو میرے لیے کیسے آیا؟ کہتا میں تجھ جیسے بخیل کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں، تو میں سوال لے کے آیا ہوں تاکہ تجھ جیسے آدمی جائیں وہ سخی بن جائیں، ورنہ بخیل ہی مر جاؤ گے۔ تو یہ سائلوں کی بھی بڑی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک سوال سائل کا اور بھائی جی، سائل گیا ایک آدمی کے بعد کہ یہ مانگنے والا آجا، ان دعا کر کے رہا ناگ معاف کرو۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ معاف کرنے والی بات نہیں، اگر تو ہے تو دے دو، نہیں تو بھی میرے ساتھ چل، پھر دونوں ہی مانگتے ہیں۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ اگر نہیں ہے تو پھر تو بھی مانگنے والا بن گیا۔ اس لیے گداگری ایک پیشہ ہے۔ آج کس میں پیشہ گداگر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فاقے سے ہو، گداگر کا بینک بیلنس ہو سکتا ہے، گداگر کے پاس پیسہ واپس ہو سکتا ہے، گداگر سڑک پر گدا کرے اور گھر میں ایک آسائش کا بنگلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں تو روز ہی ڈرامے میں۔ تو گداگری جو ہے نا پیشے کے طور پر اختیار کرنے سے منع کیا کہ یہ پیشہ نہیں ہے۔ سائل تو ہو جانا، کسی وقت بھی بندہ سائل ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی صاحب حیثیت ہو اور سائل ہو گیا، ایک آدمی خدا نخواستہ کوئی مریض ہو، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، سائل بن گیا۔ ڈاکٹر کا مصروفیت ہے، اس کے بعد منت کرے گا، سماجت کرے گا، سائل ہو جاتا ہے۔ اپنے حقوق پر بھی سائل ہو جاتا ہے، کیا کہ حقوق جو ہے جائز طریقے پورے نہیں ہوتے، سوال بن گیا، منت بن دی، سماجت بن دی، بعد کا حقوق جو ہے نا یہ حاصل کرنے کے لیے بھی سوال۔ تو سائل ہونا مبارک، سخی ہونا مبارک، گداگر ہونا اچھا۔ تو گداگری سے ہر وہ انسان روکے گا دوسرے کو۔ روکنے کے دو طریقے، یہ جو پیشہ یا شعبہ ہم نے بنایا ہے گدا اس کا زکوٰۃ کا کیوں بنایا ہے کہ گداگری پیشہ نہ بنے۔ زکوٰۃ کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے، مساکین کا شعبہ بنایا تاکہ گداگری پیشہ نہ بنے، یعنی کہ ان لوگوں کی ضرورت پیشہ بننے سے پہلے ان کی پوری کر دی کرو آپ کا۔ اگر سماج میں کہیں گداگری پیشہ بن جائے تو صاحبان حیثیت جو ہے یہ گرفت میں آ جاتے ہیں، اس بار گرفت آ جائے گی کہ تم لوگوں نے ان کا خیال نہیں کیا کہ ان کو تم نے کس طور پر ایک پیشے کے طور پر اختیار کرنے دیا۔
پیشہ ڈسکریج ہونا چاہیے اور سائل انکریج ہونا چاہیے، سائل کی خدمت کرنی چاہیے، سائل مل جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، مسکین ہو، یتیم ہو، ابن السبیل ہو اور راستے کا مسافر ہو، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اپنے گزار کو بنا ایک ایسا آدمی جو ہر روز اسی ایک مقام پر ایک جیسی صدا لگاتا رہتا ہے، بندے بدلتے رہتے ہیں، وہ نہیں بدلتا، گداگر ہوگی، اس کو بچاؤ۔ آپ آ سمجھے سوال؟ اس لیے گداگری کو بند کرنا بالکل ٹھیک فرمایا حضور نے، اور اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کی مدد کا حکم فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا۔ آئندہ کے لیے یاد رکھنا، کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، ایک طرف اللہ کی بات ہو، کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کس نے صحیح کہا یہ تمہیں ایمان سے معروم کر دے۔ دونوں نے صحیح فرمایا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ دیکھو یہ تو حدیث یہ کہہ رہی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا سے کہوں گا تیرا ایمان پہلے چلا گیا۔ حدیث ٹھیک کہہ رہی ہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ بات سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کی بات قرآن کے مقابلے میں اگر آ جائے دونوں سچ ہیں، کہ ہم تم پر تکلیف آتی ہے مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور پھر ایک قرآن ہی کا حکم ہے کہ تم پر تکلیف نہیں آتی مگر تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی۔ کون سی بات سچی ہے؟ دونوں بیک وقت۔ انسان جو ہے جتنی محنت کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا، لا یسأل الانسان الا ما سعى، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک۔ انسان کیا ہے؟ جو اللہ چاہے۔ انسان کیا ہے؟ جو محنت کرے۔ اصل صحیح کیا؟ دونوں صحیح ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہو تو ایک راز معلوم کرو نا۔ اتنے انسان ہیں، اتنے رموز ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ہر چیز اپلائی ہوتی چل جا رہی ہے۔ کہ تم دیکھو کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ کوشش کا راستہ ایک راستہ ہے۔ کیا راستہ؟ کوشش کا راستہ۔ کوشش کرو، آؤ جاؤ، آؤ پیو، ادھر ادھر پیسہ کماؤ، مشکل وقت کے لیے جمع کرو، پھر مشکل وقت کا انتظار کرو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ میرے حالات واقعات تو یہ کیا کہ مشکل وقت کے لیے جمع ہی نہیں کیا اس وقت پر۔ ایک یہ ہے کہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، انتظار کیا اچھے وقت کا، یہ بذات خود ایک کام ہے۔ اچھے وقت کا انتظار ایک بذات خود کام ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے میں نصیب کا انتظار کر رہا ہوں، یہ بھی عمل ہے، اچھے نصیب کا انتظار کرنا۔ اب یہ ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، کوشش کیا ہے۔ ایک واقعہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کبھی آپ دوزخ میں جانے والے لوگوں کا انٹرویو کریں نا کہ تمہیں کیسے آئے ہو، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے جو چاہا ہم نے کیا، یہاں پر پہنچ گئے دوزخ میں۔ جنت میں جانے والے لوگوں سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے، کہتے جو چاہا ہوا نہیں، بچ گئے، اب یہاں آ گئے۔ تو جنت میں جانے والے اکثر اپنی خواہشات سے معروم ہو کے وہاں پہنچ گئے۔ کہتے شکر کرو جو ہم نے چاہا تھا وہ ملا رہی ہے۔ اس سیٹ بڑی کوشش کی میں نے، رشوت والی ملی ہے کہ جہاں رشوت نہیں تھی، بچ میں جا کے یہاں پر آ گیا۔ اگر میری خواہش پوری ہو جاتی نا تو پھر انشاءاللہ میں ادھر جاتا کسی اور طرف۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نصیب مل جاتا ہے جو تمہاری کوشش کے باوجود ملتا ہے۔ تو انسان اپنی خواہش کے باوجود جنت میں چل جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی کوشش کے باوجود دوزخ میں جا پہنچتا ہے۔ اس لیے کوشش کا راستہ جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ کوشش کہاں کو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا یسأل الانسان الا ما سعى۔